موضوع الدرس في أحوال الأشقياء ومآلهم، سورة المعارج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم۔ الحمد لله يهدينا ويهديكم الله۔ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون۔ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المعارج یا سورۃ سأل سائل میں ارشاد فرمایا تھا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگا مانگنے والے نے عذاب جو ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی نہیں اس کو روکنے والا، من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو بڑی عظمت والے شان والے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، لے کے اوپر جاتے ہیں فرشتے اور جبرائیل ایک دن میں جس کی مدت ہوگی 50,000 سال۔ عرض کیا تھا یہ فاصلہ ہے یا قیامت کے مواطن ہیں 50، ہر موطن 1,000 سال کا ہے، تو گویا 50,000 سال۔ فاصبر صبرا جمیلا، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی آپ صبر فرمائیں کافروں کی ایذا پہ۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتی ہیں کہ قیامت کا ہونا ناممکن ہے، ونراہ قریبا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہوگی اور ہو کے رہے گی۔ یوم تکون السماء کالمہل، جب ہوں گے آسمان ایسے جیسے تانبے کی تلچھٹ، وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ ایسے جیسے اون دھنی ہوئی، ولا يسأل حمیم حمیما، اور قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں لگا، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اب جو کافر ہیں وہ تمنا کریں گے کہ آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں اپنی اولاد، وصاحبتہ بیوی، وأخیہ دوست، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ قبیلہ جس میں وہ پناہ لیتا تھا،
وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ دے کے اس عذاب سے بچ جائے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کبھی تم نہیں بچ سکتے۔ انہا لظی، آگے جہنم جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ شدید جلانے والی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ چمڑے کو کھینچ لینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، اور وہ جہنم کی آگ بلانے والی ہے ان کو جو پیٹھ دے کے جاتے تھے قرآن سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے، وجمع واوعى، اور مال جمع کر کے باندھ کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسانی جبلت کے اندر یہ چیز ہے بے قراری، اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچے تو فریاد کر گناہ ہو، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے، مال ملے تو پھر رک جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اور اپنی نمازوں پہ ہمیشہ جمے رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مال کے اندر ایک معلوم شدہ مقدار ہے، للسائل والمحروم، ان لوگوں کے لیے جو مانگنے والے ہیں یا جو اپنے شان استغنا سے بچنے والے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ان کو بھی پہنچاتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی، بدلے کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی نیکی بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اللہ سے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، تاکہ تیرے رب کے عذاب سے کوئی بے غم نہیں ہو سکتا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور ان ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ فواحش سے بچتے ہیں، لواطت سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر جو ان کی بیویاں ہیں یا جو ان کے ہاتھوں کا مال یعنی باندیاں ہیں جو جہاد میں ملیں، فإنہم غیر ملومین، تو یہ اس مسئلے میں ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے بیوی بھی حلال فرما دی اور ملک الیمین بھی حلال ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈے، فأولئک هم العادون، وہی لوگ ہیں جو پھر حد سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وعدے کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ امانت رکھی جائے خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرے تو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی پہ جمے رہتے ہیں، چاہے کہ باپ کے خلاف ہو یا بیٹے کے خلاف ہو۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، شروط کی حفاظت کرتے ہیں، واجبات کی حفاظت کرتے ہیں، مستحبات کی حفاظت۔ ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے عزت دیے ہوئے، لذت اٹھانے والے۔ تو اللہ نے یہ ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ اب اگلے سبق جو آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے اس پہ انشاءاللہ توجہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ
أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ اب سنیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا ہو گیا کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، ان الیمین وان الشمال، دائیں طرف بھی بائیں طرف، اذین مانا غول در غول، بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ کیا بات؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ سورت چونکہ مکی صورتوں میں ہے اور یہ کافروں سے مراد مکے کے کافر، کہ ان کافروں کا بھی یہ عالم تھا کہ حضور کی طرف بڑے دوڑ دوڑ کے آتے، اکٹھے ہوتے، بیٹھ جاتے، اور جب کوئی بات ہوتی تو استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، انکار کرتے، ٹھٹھا کرتے، مخول کرتے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، کہ مدینہ منورہ میں جو منافق تھے، جو ظاہراً ایمان لاتے تھے لیکن اندر کفر تھا، وہ بھی دوڑ دوڑ کے آتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمیں بڑی حضور سے محبت ہے، حالانکہ دل کے اندر جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے، چونکہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، مکے میں تو کوئی منافق تھا نہیں۔ یاد رکھو مکی زندگی جو ہے نا حضور کی، آپ کے مقابلے پہ کفار تھے، قریش تھے، کافر یا مومن، درمیانی طبقہ تھا ہی نہیں۔ اسی لیے بہت پرانی بات ہے، میں ایک یونیورسٹی میں نوجوان بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو خطاب کر رہا تھا۔ ایک ہندو لڑکے نے، جو یونیورسٹی تھی بہت بڑی یونیورسٹی، تو اس کے اندر ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے مجھے چٹ لکھ کے بھیجا کہ مولانا ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو جو اتنا بڑا عظیم دین لے کے آ رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے تمام مخلوقات کے لیے ہے، ہر گورے کالے کے لیے ہے اور کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، تو اپنے اس پیغمبر کو اللہ نے سرزمین مکہ میں بھیجا ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے ہیں یا آپ کو نبوت ملی ہے، وہاں تو چند ہزار آدمی بھی نہیں تھے۔ تو ایسی جگہ اللہ نے عالمی نبی کو بھیجا ہے جس نے اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان میں پیدا فرماتے، ہندوستان میں مبعوث فرماتے، اس زمانے میں بھی ہندوستان جو ہے اس کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ ہند جو ہے یاد رکھو یہ ایک تاریخی ملک ہے، اس کی ایک جغرافیائی حیثیت ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ہند جو ہے وہ موجود تھا، اور اس دور میں بھی ہند سے تجارت بھی ہوتی تھی عرب کے لیے، وہاں سے مال جو ہے وہ آتا تھا عدن، اور پھر یمن، اور پھر یمن سے حجاز کی طرف مال آتے تھے۔ بحری جہاز ہوتے تھے، دخانی جہاز ہوتے تھے، یا پھر وہ چلنے والی کشتیاں ہوتی تھی بڑی بڑی جو باد بانوں سے چلتی ہیں، ان پہ یہ سامان آتا تھا ہندوستان سے۔ اس زمانے میں بھی تجارت تھی، اور اس زمانے میں بھی یہ عطر عود جو ہے نا، العود الہندی، یہ حضور کے پاس بھی آتا تھا۔ اور اسی طرح السیف الہندی، ہندوستان کی تلواریں بھی بڑی مشہور ہوتی تھی۔
یعنی مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ وہ ایک ملک تھا. تو اس نے کہا کہ اگر حضور پاک ہند میں آتے تو لاکھوں لوگوں کو آپ دعوت دیتے تو سیدھی بات ہے کہ 1,00,000 بندہ آگے بات پہنچائے یا 1,000 پہنچائے، فرق تو ہے نا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ مثلا ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں مولوی صاحبان، ان کی بات کو ایک وقت میں تقریباً لاکھوں آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں آدمی سن رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ مسجدوں میں، مدرسوں میں اور گھروں میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، ان کے درس کو کیا 100 200 400 آدمی سن رہے. تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اللہ نے ایسا فیصلہ کیوں فرمایا. اگر آپ کی نبوت عالمی ہے اور دین عالمی ہے اور پھر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کتاب نہیں، یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے اور حقیقت ہے کہ لا نبی بعدہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. حضور کی کتاب کے بعد، اللہ کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بیٹا آپ نے ٹھیک سوچا ہے، لیکن آپ کی سوچ جو ہے نا وہ بڑی محدود سوچ ہے، وہ جامع سوچ نہیں ہے. ایک طرف تو آپ نے دیکھ لیا کہ بندے زیادہ ہیں اور اس مکے میں بندے تھوڑے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ نے غور نہیں کیا ہے کہ ہندوستان کا عالم تو یہ ہے، وہ تو گائے جو ہے اس کو بھی مقدس بنا لیتے ہیں اور گاؤ ماتا سمجھتے ہیں، اس کا پیشاب پی لیتے ہیں. وہ جو ہے بیچارے گنگا جمنا کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے جھک جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ کوئی سانپ بھی کھڑا ہو جائے سانپ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں. اور وہ تو اتنے گمراہ ہیں کہ ان کو جو بھی کوئی شخصیت ملی انہوں نے خدا بنا لیا. اور اگر محمد مدنی جیسا انسان با کمال با جمال اگر ہندوستان میں آتے، لوگ تو حضور کو خدا بنا لیتے، اللہ کا کام تو ختم ہو گیا. وہ تو کہتے بھگوان آ گیا. اور تو محمد بن قاسم جب آیا تھا سندھ میں، راجہ داہر کا دور تھا، تو وہاں جو ہندو تھے انہوں نے جب دیکھا اس کو، کہا یہ تو بھگوان آ گیا ہے. تو وہ تو اللہ کے نبی کو نبی نہ مانتے، بھگوان بنا لیتے، خدا بنا لیتے. تو اللہ نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تو ختم ہو گیا. اللہ نے حضور کو ایسی جگہ بھیجا ہے کہ جو ماننے پہ آئے گا تو پھر صدیق بن کے دکھائے گا، اور نہیں مانے گا تو ابو جہل بن کے دکھائے گا. کھڑے لوگ، کھوٹ ہے ہی نہیں، یا مسلمان یا کافر. انہوں نے سارے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں لیکن نہیں مانتے. انہوں نے حضور کا جمال خود دیکھا ہے، حضور کے کمالات خود دیکھے ہیں، نہیں مانتے. آپ کے معجزات میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نہیں مانتے. اور جو ماننے پہ آئے ہیں، اللہ کی شان ہے کہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، زید ہیں، وہی جو ماننے پہ آئے ہیں تو انہوں نے بھی پھر مان کے دکھلا دیا ہے کہ جو حضور نے فرمایا اسی پہ گردنیں کٹا دی، پھر مڑے نہیں. پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے. حضرت عمر جب اسلام لائے ہیں، دیکھیں نا جرأت دیکھیں، پہلا دن اسلام کا. ہم تو نسلی مسلمان ہیں نا، نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے. ہم تو نسلی مسلمان ہیں نا، باپ مسلمان، دادا مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، ہم سارے مسلمان، چاچا بھتیجا سارے مسلمان، نماز پڑھنا بھی ہمیں نہیں آتی. اور نہ سیکھنے کی توجہ ہے.
ورنہ ایمانداری کی بات ہے، آپ نماز پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، نماز کی کتاب لے لیں، 4-5 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں دیکھیں کیسے رکوع ہے، کیسے سجدہ ہے، 4-5 دن میں آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی عالم دین کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ صحابہ کا کمال ہے کہ حضرت عمر آتا ہے، اسلام لے آتا ہے، ابھی مہینے نہیں گزرے، ہفتے نہیں گزرے، دن نہیں گزرے، گھنٹے گزرے ہیں، عبادت کی تیاری ہونے لگی تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میں بھائی مکے والے تمہیں پتہ ہے قریش ہمیں اللہ کے گھر میں تو جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، عبادت ہی نہیں کرنے دیتے۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ جتنے بھی ہیں، اس وقت 20-25-30 آدمی تھے، اور میں جتنے صحابہ بھی ان کو حکم نہیں چلیں، اور آج عمر آپ کا خادم بن کے آپ کے آگے چلے گا، حضرت حمزہ چلیں گے، حضرت علی چلیں گے۔ میں دیکھتا ہوں مکے کے سرداروں کی کس نے اپنی ماں کو رلانا ہے اور کس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے اور بچوں کو یتیم، آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کریں۔ کیسے کایا پلٹ گئی؟ ہو یار تمہاری صدیوں میں نہیں پلٹتی، 70 سال ہو گیا ابھی تک داڑھی مڈاتے ہو، 70 سال ہو گیا کلمہ شریف پڑھنا نہیں آتا، 70-80 سال تم نے گزارا ہے مکے میں رہتے ہو، ابھی بھی تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ دیکھو یہ ہے انقلاب، ابھی یعنی دن بھی نہیں گزرا، اور نے کہا حضور السنا علی الحق وہم علی الباطل۔ دیکھو عمر نے بات کیسی کی ہے، واہ عمر، اللہ تیری قبر کو باغ جنت تو ہے اور تیرے درجے اونچے کر دے۔ اسی لیے انگریزوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ تاریخ اسلام میں اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ ایک کافر مانتے ہیں، دشمن مانتا ہے، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جس نے خود نماز نہیں پڑھی یار، ابھی جس نے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں کی، صرف بہن سے قرآن سنا، آئے کلمہ پڑھا، چلیں یا رسول اللہ۔ حضور وہ شان کا ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب آمنہ کا لال جب چاند تاروں کے جھرمٹ میں چلا آ رہا ہوگا اور عمر تلوار لے کے آگے خادم بن کے جا رہا ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر آگے آئے اور مکے میں آگے کھڑے ہو گئے، اعلان کیا او مکے والوں آؤ مقابلے پہ، ورنہ جاؤ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارے راستے میں مت آؤ، ہمیں مت چھیڑو۔ عمر ہے نا، اور پتہ ہے جب صحابہ نے ہجرت کی، کسی نے رات میں کی، کسی نے چپکے سے کی، حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے بھی رات میں ہجرت کی اور غار میں گئے۔ عمر نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، سامان باندھا، تیار کیا اور اعلان کیا مکے میں، مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں کل ہجرت کے لیے مدینے جا رہا ہوں، مقابلہ کرنا ہے تو نکلو میدان میں۔ آ جاؤ سامنے، روکو عمر کو۔ اللہ اکبر، ایسی تو نہیں نا کہ جبریل آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمارا حشر حضرت عمر کے ساتھ کر، ہم بھی ان کے خادم بن کے قیامت میں کھڑے ہوں۔ یا اللہ تیرے نام لیوا ہیں اور نیکی تو کوئی نہیں ہے نا، ذمہ داروں کو اپنے میراثی بھی پیارے ہوتے ہیں، ہم تیرے میراثی تو ہیں نا، تیرا نام تو گیت گاتے ہیں، ہم پر بھی رحم فرما دے، ہمیں بھی صحابہ والے ایمان کا کوئی قطرہ نصیب فرما دے۔
ہمیں بھی صحابہ والی محبت نصیب فرما دے۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، آج آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ وارضاہ، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ خدا کے بندے، یہ ہے ایمان کہ حضور نے بدر والے دن بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قیدی جو ہے نا قریشی 70 قیدی ہے، سردار کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ان کو چھوڑ دیں، ان سے فدیہ لیں، ان کو قتل کریں؟ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات پوچھتے ہیں نا، حضرت جعفر کو بلائے، حضرت علی کو بلائے، مجھے بلائے، ہم یار اپنے حکم دے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھتا ہوں، عباس اپنے کے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھیں۔ جب یہ آپ کے دشمن ہیں، سلو کا کیا مطلب؟ ختم کریں ان کو، مٹا دیں کفر کو آج، ان کی جڑ کاٹ دیں، محمد مصطفیٰ ختم کرو کفر کو۔ اور یاد رکھو میرے عزیز، خدا کے کعبے میں ہو، جب تک تم بھی اپنی بستیوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں کفر اور بدعات کی جڑ نہیں کاٹو گے نا، دین نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں توحید میں تقریریں بھی کر لی اور میلاد شریف بھی منا لیا، صحابہ کی عظمت کی شان بھی بیان کر دی، شہادت حسین بھی بیان کر دی۔ یہ جو دوگلا پن ہے نا اسلام کو، یہ قبول نہیں ہے۔ حضور پاک نے دیکھا، فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو۔ نے کہا حضور سخت ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نہیں، میں تو ابو بکر کی رائے پہ عمل کرتا ہوں، بس ان کے 70 مارے گئے ہیں اور 70 جو ہیں نا یہ فدیہ ادا کرے اور ان کو چھوڑ دو، مسلمانوں کی کچھ مالی مدد بھی ہو جائے گی اور ان بدبختوں کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ ابھی رات گزری، صبح کو حضور ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر گئے، پوچھا نہیں مطلب کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر اللہ کا عذاب اتنا قریب آ گیا تھا، اللہ نے کرم کیا، اگر عذاب آ جاتا تو تیرے سوا کوئی نہ بچتا۔ لما نجا منہا الا عمر، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عمر نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن میرے نبی ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں، اس لیے ہم آپ پر کوئی سختی نہیں فرماتے، لیکن فیصلہ وہی تھا جو عمر نے کیا۔ اور یہ دل میں رکھ لو، یہ وہی بات تھی کہ میرے مدنی نے نرمی کی۔ اللہ نے فرمایا احد میں بدلہ دو، آج تمہیں 70 صحابی شہید ہوگا۔ اگر آپ کفر کو مٹا دیتے تو کوئی عہد آتا؟ ایمان سے کہیں جو عمر نے کہا تھا نا مدنی آج جڑ کاٹ دو، اگر یہ رہ گئے تو پھر حملہ کریں گے۔ اگر حضور کو مان لیتے حضرت عمر کا حکم، ایمان سے کہیں تو جڑ کٹ جاتی تو پھر کون آتا عہد؟ لیکن اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ چاہتے تو جبریل بھیج کے بھی تو روک سکتے تھے، لیکن اللہ یوں بھی امتحان لینا چاہتے تھے اور یوں بھی امتحان لینا چاہتے تھے، تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ آیت جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ وہ آتے تھے، دوڑ دوڑ کے آتے تھے، رول رول آتے تھے اور حضور کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، دائیں بھی بیٹھتے تھے، بائیں بھی بیٹھتے تھے، اور پھر نعوذ باللہ انہیں سوال کر کے چھیڑتے تھے۔ وہ دین سمجھنے نہیں آتے تھے، استہزاء کرنے آتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی تو مسئلہ پوچھتا ہے کہ اس نے دین سمجھنا ہے، اور ایک آدمی اس لیے پوچھتا ہے کہ اس نے شرارت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
موتئین مانا مسرعین، میرا مدنی کافروں کو دیکھو کیسے جلدی جلدی آ رہی ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور غول کے غول چڑھے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یاد رکھیں ایک دن سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پاک نے جب جنت کا نقشہ کھینچا کافر کہنے لگے میرا مدنی یاد رکھیں پہلے تو ہمارا ایمان نہیں ہے آخرت پر، لیکن اگر آخرت ہو گئی قیامت ہو گئی تو وہاں بھی یہ ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی، ہم جنت میں جائیں گے. کیوں آج بھی تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے نا. یاد رکھا کریں مسلمان ہو نا صحیح معنی میں مسلمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیپو کی ساری فوج شکست کھا گئی، ٹیپو سلطان کی ساری فوج شکست کھا گئی، انگریزوں سے مل گئے، سرداروں نے غداری کی، اس کے گورنروں نے غداری کی، اکیلا چھپ کے بھاگ رہا ہے. ایک جاننے والا پرانا ساتھی تھا وہ مل گیا، اس نے لباس دیا، لباس بدلا، اس نے کہا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور غاروں میں چھپ رہے ہیں، کبھی تیروں میں چھپ رہے ہیں، کبھی جنگلوں میں چھپ رہے ہیں. ایک دن اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے لیے تو آپ بادشاہ ہیں، چاہے آج آپ بھگوڑے ہیں، آج مغرور ہیں، کیوں خام خواہ آپ تکلیف کر رہے ہیں؟ اب ایک اکیلا آدمی کیا کر لے گا؟ اس نے دیکھا اور کہا بات سنو، اگر اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو انگریزوں کو سمجھاؤ، وہ پاگل ہو گئے کہ ایک اکیلے آدمی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے دشمنوں کو سمجھاؤ نا کہ میری فوج ختم ہو گئی، میرے سردار راجے مہاراجے مجھے چھوڑ گیا، میں اکیلا ہوں، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ جب یہ اکیلا زندہ ہے یہ پھر کفر سے لڑائے گا. اور پھر لڑ کے دکھلا دیا. مسلمان ایک ہو نا لاکھوں پہ بھاری ہوتا. شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو. افسوس یہ ہے کہ ہم نہ تو مسلمان ہیں اور نہ کافر ہیں، پتہ نہیں کوئی اور بلا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے خاندان کے ذریعے ہندوستان میں علم حدیث پہنچا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ آج بھی صحابہ کو قبروں سے کھڑا کر دے اور صحابہ کو زندہ کر کے لے آئے. تو وہ جب ہمیں دیکھیں گے نا، غور کریں گے ہماری شکلوں پہ، لباس پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لباس ان کا کافروں کا ہے، شکل ان کی کافروں کی ہے، کھانے پہ یہ کافروں کے بیٹھتے ہیں، کھانے بھی ان کو وہی کافروں والے برگر اور پیزے پسند ہیں، اور یہ اسی طرح چمچے پکڑتے ہیں، اسی طرح چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، اسی طرح یہ شیو کرتے ہیں. یہ کیا بلا ہے؟ یہ مسلمان تو ہمیں نہیں لگتے، لیکن پتہ نہیں کون قسم ہے. مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ کی دربار ہے اور دو صحابی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے بادشاہ کی دربار میں. اور سفیروں کا لباس کیا ہے؟ بوری کی شلوار ہے اور بوری کا قمیص پہنا ہوا ہے. یہ جو بوریاں ہوتی ہیں نا ٹاٹ، اور ان کو ازار بند کے بجائے رسی ڈالی ہوئی ہے. ازار بند ہے ہی نہیں، کیا ڈالیں؟ اور سر پہ وہی کھدر، وہی بوری ہے. وہ آتے ہیں بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ بڑے غور سے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کون ہو تم؟ نے کہا ہم قاصد ہیں، حضرت عمر کے سفیر ہیں، تمہارے پاس پیغام لائے ہیں. انہوں نے کہا کیا پیغام ہے؟ نے کہا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے. اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو پھر جزیہ دو ہمیں، ہمارے باج گزار بن جاؤ، تابع بن جاؤ، ہمیں سالانہ ٹیکس ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور اس نے کہا اچھا اگر میں یہ بھی نہ کروں پھر کیا ہوگا؟ پھر تلوار میدان میں فیصلہ کرے گی.
بادشاہ ہنسنے لگ گیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ مجنون ہے. اللہ والوں کو ہر کوئی مجنون کہتا ہے نا. ہم نے کہا یہ کون دیوانے آ گئے؟ اس نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا تو کہا ایسا کرو، بہرحال یہ سفیر ہیں، قاصد بن کے آئے ہیں، روایات ہوتی ہیں، میں ان کو قتل نہیں کرتا، لیکن مٹی کا ٹوکرا لے آؤ بھر کے اور دو ان کو جائیں اپنے گورنر، اپنے امیر، اپنے خلیفہ کے منہ میں جا کے مٹی ماریں گے، یہی ہمارا جواب ہے. وہ مٹی لے آئے، ٹوکرا دیا. صحابی نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ٹوکرا پکڑا اور سر پہ رکھا اور کہا الحمدللہ. تو بادشاہ پھر ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے، ملک زمین ہوتا ہے، اس پہ حکومت کی جائے. تو ہم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں خود دی ہے، انتظار کرو ہمارے، یہ ملک ہم فتح کر کے دکھائیں گے تمہیں. اور چند دن کے بعد عمر کی فوجیں چڑھی اور روت ڈالا ان کو. عمر تو پھر عمر تھا نا، وہ تو دریاؤں کو بھی کہہ دیتا چلو، عمر کا آرڈر ہے. وہ تو آگ پہ سے بھی لڑ جاتا تھا، عمر ہے نا. صحابی بھاگتے ہیں، انہوں نے کہا یا عمر یا عمر. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک آگ آ رہی ہے مدینے کی طرف. آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں، ایئرپورٹ کی سڑک پر راستہ لے لیں اور آگے چلے جائیں، وہ جگہ اب بھی موجود ہے کہ اب آدھے پہاڑ جو ہیں بالکل جل کے کولا بن چکے ہیں اور باقی بچے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ایک آگ ہے، ایک برکان ہے، آتش فشان ہے، مدینے کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، وہ تو مدینے کو جلا ڈالے گا. حضرت عمر نے گھوڑا منگایا، گھوڑے پہ چڑھے، ہاتھ میں درا پکڑا، گئے، دیکھا کہ آگ کا طوفان آ رہا ہے، کھڑے ہو کے ہمارا آگ کا کہا اس کو ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے محمد بدری کا شعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مرزقنا الموت فی المدینہ، اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما. سرکار دو عالم کا حسین اور قیامت کے دن حضور کے ساتھ میدان حشر میں آپ کے پرچم شفاعت کے نیچے جا رہے ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مکے مدینے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کے ساتھ جائیں گے میدان محشر میں. حضور فرماتے ہیں میں اپنے روضے سے اٹھوں گا، جنت البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا اور فرمایا ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا. اجلہم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی، فرمایا مکے والوں کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مکے والوں کو اتنا شرف کیوں ہے؟ فرمایا وہ میرے مہمان ہوں گے، تم تو میرے گھر والے ہو. ثم اسوقهم الى المحشر، پھر ان کو لے کے میں جاؤں گا میدان محشر میں. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے مولوی مکی بڑے سے بڑا بدماش بھی ہو، بڑے سے بڑا مجرم ڈاکو قاتل زانی فاجر بھی ہو، اگر کوئی ذمہ دار تھانے پہ لے کے آتا ہے تو کہتا ہے تھانے دار صاحب جب تک میں بیٹھا ہوں خیال رکھنا، نہ گالی دینا، نہ اس کو کوئی تھپڑ مارنا، میرے ساتھ آیا ہے. مجرم ہے لیکن آیا تو میرے ساتھ ہے. پر میں مکے مدینے والے خوش نصیب نہیں محمد کے ساتھ جائیں گے، ان کو کون مارے گا؟ ان کو کون عذاب دے گا؟ یہ تو بخشے جائیں گے. اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا حوض الکوثر بید رسولک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم امتنا في امته وعلى ملته وعلى دينه واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر، الله اكبر.
اور اس دن بھی شان یہ ہوگا کہ میرے مدینی فرماتی ہیں ہا قضا نباس، اس طرح میں اپنے مزار سے نکلوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا۔ واہ میرا مدنی، آپ نے بھی تو ابو بکر عمر کا ساتھ نہیں چھوڑا، وفا کی حد ہو گئی ہے نا۔ اگر انہوں نے جانیں قربان کی ہے تو میرے مدنی نے بھی تو وفا کر دی ہے۔ تو اس لیے کافر کہتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی قیامت ہے، کوئی جنت ہے، تو آج بھی تو ہمارے پاس دولت ہے، باغ ہے، طاقت ہے، مسلمان تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے میں کیا ہے؟ تو وہاں بھی یہ ہمیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی آیت مو کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم کلا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا یہ طمع کرتی ہیں ان میں ہر بندہ کہ ہم جائیں گے جنت کے باغوں میں؟ کلا، ہرگز نہیں، تم کہاں جاؤ گے بدبختو۔ اور آگے فرماتی انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ اب یاد رکھو اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے اس بات ایک قیامت ہے کہ اب یہ جو قیامت کا مذاق بنا رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، آپ ان کو بتلا دیں کہ ہم نے پیدا کیا، جانتے ہیں ان کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، مٹی سے اور نطفے سے ہم نے پیدا کیا ہے، ایک گندے پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ قیامت ہر حال میں حق ہے، مذاق نہ بناؤ۔ ایک بات، دوسری بات انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے جس چیز سے کیا تم جانتے ہو، ایک حقیر قطرے سے، مادہ منویہ سے پیدا ہو کہ تم پھر میرے نبی کے سامنے مذاقیں کرتے ہو، اپنی اصل کو دیکھو کیا ہو تم۔ اور بعض علماء نے ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جیسے ہم صحابہ کے غلام ہیں، محدثین کے بھی غلام ہیں، فقہاء کے بھی غلام ہیں، اولیاء کے بھی غلام ہیں، علماء کے بھی غلام ہیں۔ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ میرا مدنی آپ ان کو بتائے ہم جانتے ہیں تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، گندے پانی سے، مٹی سے، تم اس قابل ہو کہ میری جنت میں جاؤ، تم اس لائق ہو؟ یہ تو ایمان کی دولت اور عمل صالح ہے جو تمہیں جنت میں لائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ جائیں گے جنت میں۔ یہ کون ہے؟ ان کو ہمیں پتا ہے ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان یعنی اپنے مادہ کے اعتبار سے تو اتنا حقیر ہے کہ اس مقام پہ جا ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کا کرم ہے نا کہ ہمیں وہاں لے جائے۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ اگر کسی نے سفر کے اندر بھی نماز پوری پڑھ لی کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بی بی عائشہ سفر میں روزہ بھی رکھتی تھی، نماز بھی پوری پڑھتی تھی، عبداللہ ابن زبیر بھی روزہ بھی رکھتے تھے، نماز ان کو کہا جاتا کہ ان کا اجازت ہے نا، اجازت ہے کہ مریض کو اجازت ہے کہ پھر قضا کر لے، سفر میں اجازت ہے کہ ہم قصر پڑھ لیں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں کیوں نہ پوری پڑھوں۔ تو بہرحال لیکن افضل یہ ہے کہ قصر پڑھو، اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے انعام ہے، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی خود تو عمرہ کرنا نہیں چاہتا
اپنی بیوی کو لے جاتا ہے اور مسجد احرام سے احرام بنوا کے عمرہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے بھائی گئے تھے، انہوں نے تو عمرہ نہیں کیا تھا نا، بہن کو عمرہ کروا کے لے آئے۔ اگر ہوائی جہاز میں نماز کا وقت آ جائے، اگر موقع ملے تو جہاز میں ہی پڑھ لیں۔ اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، ان کی جو سعودی ایئر لائن ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ مسجد بنا دی ہے انہوں نے، باقاعدہ پردے لگا دیے ہیں، باقاعدہ ٹائم کی گھڑی لگا دی ہے، مصلے بچھا دیے ہیں، آپ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے، میں نے جتنی دفعہ سفر کیا ہے نا، ہمارا حاجی پڑھے نہ پڑھے، ان کا جو عملہ ہوتا ہے نا، جہاز کا کیپٹن ہے، دوسرا کیپٹن ہے، اسٹیوارڈ ہے، وہ باوضو ہوتے ہیں، ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں بے انتہا تھکا ہوا تھا، تو بہرحال اللہ کے گھر کی وجہ سے لوگ مہربانی کر دیتے ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں نا، تھرڈ کلاس والے، تو کسی نے جناب ہمیں وہ اپ گریڈ کر دیا جی، فرسٹ کلاس میں سفر کریں۔ ہم نے کہا چلو اللہ کی نعمت ہے۔ وہاں آ کے تو ایک تو تھکا ہوا تھا، اور پھر دوسرا فرسٹ کلاس میں آرام بھی مل جاتا ہے نا، آدمی ٹانگیں مانگیں سیدھی کر دیتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ بھئی صبح کی نماز ایسی ہے کہ بالکل نہ چلی جائے، تو میں نے ایک ایئر ہوسٹس کو بلا کے کہا کہ میری بیٹی، بات یہ ہے کہ میں سو رہا ہوں، خدا نے مجھے کھانے کی کوئی ضرورت، نہ کھانے کے لیے جگانا، نہ کافی، نہ پانی، نہ کچھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سونے دو، لیکن نماز فجر کا جب وقت آئے تو مجھے جگانا ہے۔ 2 منٹ کے بعد آئی، اس نے کہا کہ شیخ مکی آپ کو کیپٹن ہمارے سلام کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے آپ کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھنی ہے، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں۔ یہ میں نے دیکھا، یہ لوگ جو ہے نا، اللہ کی ان پہ اس لیے رحمتیں ہیں نا۔ اچھا، جہاز میں پوری دعا ہوگی جو میرے مدنی پاک نے مانگی ہے۔ اچھا، ہمارے بعد جہاز والوں نے شروع کی، اللہ کا شکر یہ ہے، مصیبت ہے ان کو لفظ نہیں آتے، کہنا کچھ ہوتا ہے، کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال موقع ملے نماز جہاز میں پڑھو، نہ پڑھ سکو پھر نیچے آ کے قضا کرو۔ بہرحال تمہارا کام ہے کہ بہن کو نماز کے لیے کہتے رہو، وہ نہیں مانتی دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، ابن حزم رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں عورت ہو یا مرد اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتی ہے، تو لہذا اگر کافر ہو گئی تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا۔ تو سوچ لو کہ ہم گھر میں حلال کھا رہے ہیں یا گھر میں بھی زنا کر رہے ہیں۔ میرا اقامہ گم ہو گیا ہے، دیکھو یاد رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، یہ چڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ کہتے جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو حضرت علی کے ساتھ بی بی عائشہ نے جنگ کی ہے، حضرت علی نے تو جنگ نہیں کی، اور وہ جنگ دونوں نے نہیں کی، تمہارا دماغ خراب ہے، دونوں کی صلح ہو گئی تھی، وہ جو منافقین تھے انہوں نے دونوں کی فوج پہ رات کو حملہ کیا، وہ خطا اجتہادی تھی، کافر سمجھ کے نہیں لڑے۔ اسی لیے بی بی عائشہ کا جب ہودج گرا ہے سب سے پہلے چادر ڈالنے والا حضرت علی تھا، اور اگر حضرت علی نے ان کو کافر سمجھا تو کیا ان کی عورتوں کو اپنی بانیاں بنا لیا؟ اگر ان کو کافر سمجھا تو ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ لیا؟ تو حضرت علی نے تو کافر نہیں سمجھا، تم نے پتہ نہیں کہاں سے کافر سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ خطا اجتہادی تھی، اور مجتہد جو ہوتا ہے معذور ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ خوارج کی جنگ ہے، آپ خارجیوں سے لڑ رہے ہیں، ایک خارجی جو ہیں جو حضرت علی کو مسلمان ہی نہیں مانتے، اور ہم کفار یہ کافر ہیں، ہم نے فرمایا بالکل نہیں، کافر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ منافق ہے، ہم نے فرمایا منافق بھی نہیں ہے۔
خود نے کہا حضرت عجیب بات ہے، نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں اور آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب فرمایا اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی ہیں باغی بن گئے، وہ بھی لڑ پڑے ہم بھی لڑ پڑے، کافر شافر تو کوئی نہیں ہے۔ مکے میں رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا، طواف کرنا لازم نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو طواف کرے، کیونکہ تحیت المسجد الحرام جو ہے وہ طواف ہے۔ اگر نہیں کر سکتا 2 رکعت پڑھ لے، اب ہر بندہ ہر وقت تو طواف نہیں کر سکتا نا۔ مدینہ منورہ جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ عمرہ ہر حال میں ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھوایا یا افطار، اس کو بھی پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر مرد یا عورت بے نمازی ہے، بہرحال کھانا تو کافر کے ہاتھ سے بھی جائز ہے نا، کھانا تو حلال ہو جائے گا، لیکن نہ کھاؤ تو بہتر ہے۔ ہم تو خیر چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں عقل بھی نہیں تھا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، جب اللہ والوں کا مقام تھا تو اس وقت ہمیں عقل نہیں تھا، جب عقل آیا تو کوئی اللہ والا ہی نہیں رہا۔ اب کیا بدقسمتی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، میں نے زیارت کی ہے، میں نے زیادہ نہیں جانتا، زیارت کی ہے میں نے اپنے والد کے ساتھ۔ پتلے آدمی تھے، داڑھی مبارک بالکل ناف تک، تو ان کے ہمیشہ وہ احتیاط فرماتے تھے کہ گڑ کی روڑیاں چھوٹی چھوٹی اور چنے ایک تھیلی میں ساتھ ہوتے تھے۔ ان کو اگر تسلی ہوتی کہ بھی اس گھر میں روٹی پکانے والی عورت نمازی ہے اور وضو کر کے کھانا پکاتی ہے تو کھانا کھاتے تھے، ورنہ نہیں کھاتے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ آدمی محنت کرتا ہے کہ نور ایمان پیدا ہو، بے نمازی کے گھر کے کھانے سے ایک دن میں وہ ساری محنت ختم ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے نا، ہم عمرہ کرتے ہیں، طواف میں باہر نکلتے ہیں، ختم۔ اگر طواف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے کوئی بات نہیں، قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھیں تب بھی جائز ہے، لیکن حضور نے نہیں پڑھا ہے، یاد رکھو۔ حضور پاک نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا ہے تاکہ قیامت تک امت کو تکلیف نہ ہو۔ اگر حضور قرآن پڑھ لیتے، جو پڑھے ہوئے نہیں وہ کیا کرتے؟ یہ تصویریں جو کھینچتے ہیں بالکل حرام ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد مشین سے اپنے سر پہ مشین پھیر دی، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میرا بھائی، تم ان سے تو تصویر شریعت میں حرام ہے، لیکن یہ بھی کیا کریں، کیونکہ کسی کو نہ وہاں گھر والوں کو اعتبار ہے نہ محلے والوں کو، وہ کہیں گے ایسا بدبخت کہاں مکے مدینے کیا ہوگا، یہ تصویر لے جائے گا، دیکھو میں کعبے کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ دیکھو جناب میں شیطان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ یہ بیچارہ اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر رہا ہے۔ اور کون مانے گا کہ یہ حج پہ گیا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا؟ کون مانے گا عمرے پہ گیا ہوگا جس نے کبھی مسجد میں آگے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کون کہے گا یہ عمرے پہ آ گیا ہوگا جس نے کبھی مسجد میں آگے روزہ افطار نہیں کیا؟ تو اس لیے یہ بیچارے اپنے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں کہ وہاں ہم دکھائیں، یہ دیکھو جناب میری تصویر ہے۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، دھکے دینا حرام ہے، نہ دیں، اشارہ کریں تو کوئی حرج نہیں، میزاب رحمت پہ سامنے کھڑے ہو کے دعا کر لو، حجر اسود پہ اشارہ کر لو، کوئی ضروری نہیں ہے بوسہ دینا۔ حتیم میں نہیں جا دے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہاری نیت ہی نہیں ہے جانے کی۔ ایک بات یاد رکھو، آج رات تم
جا کے عشاء کے بعد کھانا وانا کھا کے آ جاؤ واپس حرم میں. 10 بجے رات سے لے کر تہجد کی اذان تک حرم میں رہو، طواف کرو، بوسہ بھی ملے گا، حتیم بھی ملے گی، ملتزم بھی ملے گی، مقام ابراہیم بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. تم اگر ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے کے لیے تشریف لائے ہو اور برگر کھانے کے لیے اور ولیتی سگریٹیں پینے کے لیے آئے ہو تو پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا. چلو آج رات تجربہ کر لو. میری دکان میں فوٹو اسٹیٹ مشینیں ہیں. بھائی مشینوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے. جو حضور پہ درود پڑھے اور ابو بکر عمر پہ نہ پڑھے وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ درود ہے ہی ایسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لفظ آل میں اتباع ہیں اور سب سے پہلے اتباع تو ابو بکر عمر ہیں. تین دن سے اوپر مسلمان سے جھگڑا کرنا یعنی جھگڑا ہے تو پھر بالکل السلام علیکم سلو کرو. نہیں کرو گے تو لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشے جاؤ گے. اگر وہ سلو نہیں کرتا نہ کرے، تم جا کے کہو السلام علیکم، نہیں جواب دیتا گناہ اس پر ہے. اگر ہم حنفی مسلک کے ہیں عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. میں نے پچھلے رمضان میں 26 عمرے کیے تھے. میں نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے اپنا عدد بتلائیں، یعنی اپنے عمرے برباد کر رہے ہو بتلا کے ریا کر کے. کیے ہیں بس. بڑا کمال کیا ہے تم نے. میرا اپنا ساتھی تھا، روزانہ رات اور دن میں 5 عمرے کرتا تھا، ہر نماز کے بعد عمرہ. پورا رمضان وہ احرام اتارتا ہی نہیں تھا، بس ہل کریں سر پہ کپڑا ڈال دیا، نماز پڑھ لی، پھر آتی. اچھا روزے کے ساتھ عمرہ، نفلی عبادت ہے، ہمت ہے، کیا ہے تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہر نماز کے سجدے میں وہ دعائیں جو حضور پاک نے مانگی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. زمزم کے پینے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. آپ جو بھی دعا مانگو مانگا کرو. سر کے مسے کے بغیر وضو نہیں ہوتا. رفع یدین بھی حدیثوں میں موجود ہے اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں. کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. آپ ترمذی اٹھا لیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، رفع یدین کا بھی باب ہوگا اور نہ کرنے کا بھی باب ہوگا. بعض علماء نے وہ حدیث لے لی، بعض نے وہ لے لی. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے بھائی؟ حضرت کچھ علماء دین قرآن کو معنی سے پڑھنے سے منع کرتے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے کسی عالم سے پڑھو، خود پڑھ کے غلطی نہ کر بیٹھو. 3 رکعت وتر واجب ہیں. رجب کے مہینے میں میرا دوست صفا مروا نہیں کر سکا، بیمار ہو گیا، عمرہ چھوڑ کے چلا گیا، دم ادا کرو. میں رات کو اکثر ڈر جاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھا کرو. میری دادی کی آنکھوں میں پتہ نہیں پانی ہے اور ایک بہرحال معذور ہیں، آپ ان کو عمرہ کریں. بہرحال آپ
ڈھونڈے مل جائے گا، قرضے کے پیچھے نہ بھاگیں، کام ڈھونڈیں اور استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی 2-3 ہزار دفعہ روز پڑھیں، دیکھیں 2-4 دن میں کام ہو جائے گا۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے عمرہ کریں، اللہ اس کو بھی نصیب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المحبوبین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو فرد ہیں جو جماعتیں ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں سب کی نصرت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، یا اللہ جو آنے والے ہیں سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم